مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے نبی کی بیٹی کا حق مارا ہے، عورت خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا، ان کے اپنے مذہب میں خاتون کا وراثت میں غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ باغ فدق کیا تھا؟ غیر منقولہ جائیداد، زمین تھی نا، زمین تھی۔ ان کے مذہب کے مطابق الکافی سے لے کر الکافی معتبر ترین کتاب ہے اہل تشیع کی، شیعہ مذہب کی، اس میں بھی یہ باب باندھا گیا، اسپیشل باب، مستقل باب باندھا گیا، النساء لا یرثن، عورتوں کا زمین میں کوئی حصہ وراثت کا نہیں ہوتا۔ لو، اپنا مذہب یہ ہے کہ عورت کو حصہ نہیں ملے گا، خاتون زمین کی وارث نہیں بن سکتی، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو جھوٹا بدنام کرنے کے لیے یہ مذہب بنا لیا جی کہ نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں ملا۔ حصہ کیا تھا؟ وہ زمین تھی، وہ باغ تھے، زمین تھی خیبر کی اور فدق کا باغ تھا، یہ حصہ تھا نا۔ تمہارے مذہب میں خود عورت کو غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا وراثت میں، پھر جھگڑا کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اور یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ جو ان پر بھونکا ہے کہ انہوں نے عورت کا حق مارا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی لعنت اور پھٹکار ڈالی، قیامت تک عورتوں کا حق مارتے ہی چلے جائیں گے۔ بتاؤ نا، شیعہ مذہب میں کیا نہیں ہے؟ کیا عورتوں کو حق دیتے؟ کیا بیوی کو زمین جائیداد میں حصہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جاؤ زیادہ سے زیادہ یہ تعویل کر لیجیے عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں جی، تو چلو بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، اور بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، مار دیا نا حق تم نے بیٹی کا۔ اور الزام لگایا تھا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ جو نبی کے پیاروں کو بدنام کرتا ہے حقیقت میں دنیا میں رسوا ہو کر رہ جائے۔ یہ باغ فدق کا مقدمہ ہے، اس لیے جھوٹی داستانوں سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو ان کو سن کر۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے ان کے پاس، سچائی ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ اگر جھوٹ ان کے مذہب سے نکال لیں تو ان کا مذہب دھڑام سے ختم ہو جائے گا، ایک لفظ بھی ان کے مذہب کا باقی نہیں رہے، جو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ اگر نکال دیں، یہ باغ فدق سے جھوٹ نکال دیں، میں نے آپ کو سنایا صحیح واقعہ، اب باقی کیا بچے گا؟ باقی ابو بکر کا احترام بچے گا، عمر کا احترام بچے گا، عثمان کا احترام بچے گا، اور کچھ نہیں بچے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا کر جب یہ وراثت کی بات چل رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ شاندار الفاظ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ نبی کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور عائشہ میری بیٹی ہے۔ عائشہ میری بیٹی ہے اگرچہ نبی کی بیوی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت نبی کی بیویوں کا مقابلہ فضیلت اور احترام میں نہیں کر سکتی۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 میں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے پتا ہے عائشہ نبی کی بیوی میری بیٹی ہے، لیکن فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر نبی کی بیٹی کی عزت زیادہ عزیز ہے، اور اس سے حسن سلوک کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن میں مجبور ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ سکتا؟ نبی کی بیٹی سے اس سے زیادہ حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ میں نبی کی بیٹی کے بارے میں نبی کا پیغام اور نبی کا فرمان اس پر عمل کروں اور اسے تسلیم کروں؟ اس سے بڑھ کر کیا حسن سلوک ہو سکتا؟ یہ باغ فدق کا مقدمہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو بنا کر کہتے جی ظلم کیا، غصب کیا، چھین لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔